السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ میں بچپن سے ہی غضب کی حسین تھی مگر بہت ہی سادہ مزاج تھی۔ کبھی اپنے حسن کا اندازہ نہ کر پائی، نہ دوسروں کی تعریف کرنے پر اتراتی، بس ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی، کیونکہ مجھے اس طرح کی باتوں میں بالکل کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک عام سی بستی کی رہنے والی تھی، والدین کی اقلیتی حالات ہونے کے باوجود کبھی نخرے نہ کیے، بس جو پہننے کو ملا پہن لیا، جو گھر میں پکا کھا لیا۔ ہمارا رہن سہن بھی سادہ سادہ، غریب طبقہ لوگ تھے، مگر ایک بات جو مجھے بالکل پسند نہیں تھی وہ میرے باپ کی کمائی تھی۔ میرا باپ ڈاکوؤں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور ڈاکہ ڈالتے وقت مزاحمت کرنے پر قتل کرنا اس کے لیے معمولی سی بات تھی۔ بلا کا بے حس اور خود غرض انسان تھا۔ بس مجھے اور میری ماں کو فی الحال کسی ذاتی غرض کا نشانہ نہ بنایا، ڈاکے ڈال کر جو بھی ملتا گھر لاتا اور میری ماں کے حوالے کر دیتا، جو کر نظام سنبھالتی تھی۔ ہمارا گھر جنڈیا کے قریب ایک بستی میں تھا۔ یہ ڈاکوؤں کی بستی تھی، سو یہ علاقہ ڈاکہ زنی کے لیے مشہور تھا، اب بھی مشہور ہے۔ اس ویران علاقے سے کچھ ہی فاصلے پر مین روڈ تھا، جہاں رات کو چلنے والی ٹریفک ہمارے علاقے کے ڈاکوؤں کی وجہ سے محفوظ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ راجن پور اور جنوبی پنجاب سے سندھ کی طرف جانے والی کاریں، ویگنیں، ٹرک، بسیں اور دوسری ہر طرح کی ٹریفک رات کو کاروان کی صورت میں اس علاقے سے گزرتے، کیونکہ اکا دکا بس یا ویگن وغیرہ کو لوٹ مار کا یقینی سامنا کرنا پڑتا، جبکہ کاروان کی صورت میں چلنے والی ٹریفک کے آگے اور پیچھے حفاظت کی خاطر پولیس کی گاڑیاں آج بھی باری نفری کی صورت میں رواں ہوتی ہیں، اور اس اہتمام کے باوجود اکثر ڈکیتی کے واقعات رونما ہوتے رہتے تھے۔ ڈاکوؤں کی لوٹ مار کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بڑے درخت کاٹ کر گرا دیتے ہیں اور سڑک کو بلاک کر دیتے ہیں۔ رکاوٹ آ جانے سے ٹریفک رک جاتی ہے، تب بندوقوں کے زور پر وہ ڈرائیور کو اور مسافروں کو بسوں وغیرہ سے نکال کر ان کا تمام تر مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں، اور جان کے خوف سے وہ بیچارے اپنی کل جمع پونجی، موبائل، گھڑیاں، خواتین، اپنے زیورات تک اتار کر ڈاکوؤں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اکثر ڈاکو پولیس کی وردیوں میں بھی ہوتے ہیں، اور جنیا سے آگے اس جنگل اور بیابان کے سنسان علاقے پر ڈاکہ پڑتا ہے اور بندوقوں کی گولیاں چلتی ہیں تو سارا علاقہ لرز اٹھتا ہے، ہماری بستی تک آواز سنائی دیتی ہے۔ بے شک بستی کے سارے مکین ڈاکہ نہیں ڈالتے، مگر وہ ڈکیت برادری سے ضرور تھے۔ جب یہ لٹیرے لوگ لوٹ مار کے بعد بستی میں پناہ لینے آتے ہیں تو پھر ہر گھر کا دروازہ ان کو پناہ دینے کے لیے واقع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سبھی ان کو پناہ دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا طاقتور ڈاکو شیرا نامی شخص تھا، جس کے آگے کسی کی اونچی آواز میں بات تک کرنے کی مجال نہیں تھی۔ گویا یہ اس علاقے کا بےتاج بادشاہ تھا۔ جب لوٹ مار کے بعد لوٹتا تو بستی کے ہر ضرورت مند کو خوب نوازتا تھا۔ میرے والد بھی اس کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ابا اگرچہ فطری طور پر ڈاکے اور لوٹ مار کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بچپن سے ہی ایسے زوراور لوگوں کے سامنے کمزور اور محنت مزدوری کرنے والوں کو بھی شیرا جیسے کہ شر سے غیر محفوظ اور دبتا ہوا دیکھا تو وہ بھی سخت جان بن گیا، اور شیرا کا اس بستی میں اکلوتا اور سب سے قریبی بندہ بن گیا، جبکہ شیرا کی دہشت سے باقی سب اس کے دباؤ میں رہتے تھے اور اس کے حکم پر مجبور ہو کر ناپسندیدہ امور سر انجام دیتے تھے۔ مگر جب بھی شیرا کو سڑک پر مسافر بسوں اور گاڑیوں کو لوٹتا ہوا ابا کو اطلاع کرواتا کہ تیار رہو، آج رات ہمارے ساتھ مشن پر چلنا ہے۔ ابا کا نشانہ بہت اچھا تھا، وہ ہر وقت اپنی بندوق کو تیار رکھتے تھے۔ شیرا کے ساتھ جاتے تو بندوق کے ساتھ کارتوس کی پیٹی کو گلے میں ڈال کر لے کے جاتے تھے، پھر شیرا ان کو شراکت داری میں لوٹ مار سے مناسب حصہ دے دیا کرتا تھا۔ میری ماں کو قسمت نے ایک ڈاکو کی بیوی ضرور بنا دیا تھا، مگر وہ دل سے ایک نیک عورت تھی اور ڈاکہ زنی کو اچھا نہیں جانتی تھی، اس لیے آئے دن اس بات پر ان کا ابا سے جھگڑا رہتا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ لوٹ مار چھوڑ کر محنت کی کمائی سے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے تاکہ ان کی رگوں میں حلال کا رزق ہو اور یہ ڈاکو نہ بنے۔ جبکہ شیرا کا ابا سے لوٹے ہوئے مال کے بٹوارے پر جھگڑا ہوا تو غصے میں میرے باپ نے پولیس کو مخبری کر دی کہ اس نے لوٹ مار سے حاصل کردہ مال کہاں چھپا رکھا ہے۔ شیرا کا ٹھکانہ ہماری بستی نہ تھی، وہ کہیں آگے جنگل میں قیام رکھتا تھا اور لوٹ کا مال بھی وہیں چھپا کر رکھتا تھا، جس کی خبر صرف میرے ابا کو تھی۔ جب پولیس نے ریڈ کی تو شیرا اس روز وہاں موجود نہ تھا، مگر اس کے ٹھکانے سے اس کے 2 ساتھی اور مال برآمد ہو گیا۔ کافی عرصہ وہ غائب رہا، بالآخر ایک دن اس نے ابا کو آ لیا، کیونکہ اس کو بخوبی اندازہ تھا کہ ابا نے ہی اس کے بارے میں پولیس کو بتایا تھا اور وہ ابا کے خون کا پیاسا تھا۔ سو ایک رات ہمارے گھر کی دیوار پھاند کر وہ اندر آ گیا، مگر قسمت سے اس وقت ابا دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ گھر میں اور اماں موجود تھے۔ شیرا نے اماں کو تو کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے خاوند کو ڈاکہ زنی سے روکتی تھی اور ایک بے ضرر خاتون تھی۔ اس کو اپنی جوان سالہ لڑکی کی عزت کا خیال تھا۔ بھابی
سچ سچ بتا کہ خادم کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ بھائی مجھ کو کچھ نہیں معلوم وہ کہاں ہے، اپنے چچا کی تدفین میں شرکت کا کہہ کر گیا ہے۔ تبھی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں بے خبر سو رہی تھی کہ اس کی کڑک آواز سن کر جاگ گئی اور خوابیدہ آنکھوں سے اس کو تکنے لگی۔ فوراً اس کے ذہن میں ایک صفاق خیال لپکا۔ اس نے کہا، خادم اپنی بیٹی ابرش سے بہت پیار کرتا ہے، کیوں نہ میں آج ابرش کو ہی ختم کر دوں تاکہ جب وہ گھر آئے اور یہ جانے کہ بیٹی مر گئی ہے تو عمر بھر روتا رہے۔ اس طرح مجھ کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو میں نے خوابیدہ آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ نیند کا خمار آنکھوں پر چھایا ہوا تھا۔ تبھی خوفزدہ ہو کر میں نے کہا، چچا کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے کیسے مار سکتے ہو؟ اس کے گن کی طرف جاتا وہ ہاتھ رک گیا، میری طرف سے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، ہاں میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، تو بہت معصوم ہے، تیرے باپ سے بدلہ میں کسی اور طرح سے لوں گا۔ وہ بہت ظالم اور جابر مشہور تھا، مگر میری خاطر وہ بیگی بلی بن گیا۔ اس سے میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اس کا قصور معاف کر کے دوبارہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کوئی نہیں جانتا تھا ایسا اس نے کس خاطر کیا تھا کہ میری حسین صورت اس کے دل میں کھپ گئی تھی۔ عشق کا دیوتا حوروں کے فرق کو نہیں دیکھ پاتا، اس لیے تو عشق کو اندھا کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں 16 برس کی تھی اور مجھ سے 23 برس بڑا تھا۔ جب 2 برس کی تھی تب بھی وہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا، تب وہ مجھ سے کھیلتا اور میں ہنس ہنس کر جب اکثر اس کے کان میں روڑتی تو وہ ایسا بن جاتا جیسے بچے اپنے پالتو خرگوش کے کان کو پیار سے چھوتے ہیں تو وہ سر کانوں میں دبا لیتا ہے۔ قریبی بستیوں کے لوگ اس نام سے کامتے تھے کہ شیرا جنگل سے نکل کر گاؤں پر دھاوا بولنے والا ہے۔ ایک دنیا اس سے ڈرتی تھی، مگر مجھے ذرا بھی اس سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں اس کے بال نوچ لیتی، اس کی پگڑی اچھال دیتی، وہ ہنستا مسکراتا رہتا۔ یہ تو میرا بچپن تھا، لیکن 13 برس بعد آج یہ اتنی حیرت انگیز بات تھی کہ شیرا جیسے سفیاک لٹیرے کا دل نازک سی لڑکی پر آ گیا تھا، اور وہ بھی اس دشمن کی بیٹی جس نے اس کے خلاف پولیس کو بتایا تھا۔ میری محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ وہ میرے باپ کو بھی کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ انہی دنوں ابا کو ایک بیوہ سے بھی عشق ہو گیا۔ اس عورت کے بھائی نے یہ شرط رکھی کہ تم اپنی بیٹی ابرش کا رشتہ مجھے دے دو تو میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرنے پر تیار ہو جاؤں گا۔ ابا کا یہ بڑھاپے کا عشق تھا، اور بڑھاپے کا عشق خطرناک ہوتا ہے۔ والد نے یہ شرط مان کر میرے بیاہ کی تیاری شروع کر دی۔ جب شیرا کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ غضبناک ہو گیا، اور اس نے ابا سے کہا، میں نے تیری جان بخشی صرف تیری بیٹی کی خاطر کی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کا نکاح مجھ سے کر دو، ورنہ پھر دشمنی میں سب کچھ جائز ہے۔ میرے والد نے نہ صرف انکار کیا بلکہ خوب برا بلا بھی کہا۔ میری شادی کی تیاریاں جاری رکھی، ادھر شیرا کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ نکاح میں بس ایک ہفتہ رہ گیا تھا کہ نکاح میں ایک رات جب میں اپنے سین میں سو رہی تھی تو ابا چاول خریدنے شہر گیا ہوا تھا۔ تب شیرا اپنے 3 آدمی ساتھ لایا اور ہمارے گھر کی 4 دیواری پھلانگ کر اندر آیا۔ گرمیوں کے دن تھے، ماں بیٹی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ مجھے کوئی ہلا رہا ہے، مگر میری چارپائی کو کاندھوں پر لے جایا جا رہا تھا۔ جب چارپائی زمین پر اتاری گئی تو میں شیرا کے ٹھکانے پر تھی۔ میں بری طرح خوفزدہ تھی کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ اگر تم خاموش رہو گی تو تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ اگلے روز اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا، مگر اس نے مجھے اتنے پیار سے رکھا کہ دھیرے دھیرے مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ سال بعد جب میں اس کے بچے کی ماں بن گئی تو ساری دنیا کو بلا کر اپنے بچے کی محبت میں کھو سی گئی۔ لوگ جس سے شیر شاہ عرف شیرا ڈاکو کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، میں اس کی بیوی بن کر بے حد مسرور تھی۔ میری محبت نے اس ڈاکو کو جابر لٹیرے سے انسان بنا دیا تھا۔ نئی زندگی سے میں اتنی مطمئن تھی کہ مجھے باپ کی یاد تک نہ آتی تھی، اور میری ماں میرے غوا کے کچھ دن بعد ہی مر گئی۔ خیر ابا کو جب علم ہوا کہ شیرا مجھے اٹھا کر لے گیا تو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ میرا باپ بھی اسی کماش کا آدمی تھا کہ انتقام اس کی رگ رگ میں رچا ہوا تھا۔ ایک اور اس کو صدمہ یہ تھا کہ وہ اپنی محبوبہ نہ حاصل کر رہا تھا، جس کے بدلے میں وہ میرا سودا کر رہا تھا۔ ابا دن رات ایک ہی خواہ میں تھا کہ کس طرح وہ شیرا کو ٹھکانے لگا دے اور مجھے واپس گھر لے آئے تاکہ میرے بدلے وہ من چاہی عورت سے بیاہ رچا سکے۔ ابا نے ایک فقیرنی کے ذریعے کئی بار مجھے پیغامات بھجوائے تاکہ خود ہی اپنے شوہر کو چھوڑ کر واپس میرے گھر چلی آؤ، ورنہ میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں ہرگز باپ کے پاس جا کر اس کی محبوبہ کے بھائی کی بیوی نہیں بننا چاہتی تھی۔ میرے لیے شیرا ہی ٹھیک تھا، میرا گھر بس چکا تھا اور میں اپنے گھر کو نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ میرے باپ نے ایک آخری بزدلانہ چال چلی اور میرے شوہر سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، پھر دھوکے سے اس پر وار کیا، اور یہ قتل اس نے میری آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔
جبکہ میرا بچہ پالنے میں انگوٹھا چوس رہا تھا۔ میں منت ترلا کرتی رہی مگر اسے ترس نہ کھایا اور میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ میرے دیور آئے، ان کو میں نے بتا دیا کہ تمہارے بھائی کا قاتل میرا باپ ہے جس نے شراب میں زہر پلا کر اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ان کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی اور وہ شیرا کے قاتل کو ہر صورت تختہ دار پر دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ میرا باپ چند بااثر افراد سے اچھے تعلقات کے باعث انصاف کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ میں نے دیوروں پر اعتبار کر لیا تو انہوں نے میرے باپ کو پکڑوانے کی خاطر ایک عجیب چال چلی۔ کچھ افسران کو میرے حسن اور جوانی کی رشوت پیش کی۔ میں باپ کا گھر چھوڑ چکی تھی، لہٰذا اب ان لوگوں کے رحم و کرم پہ تھی۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب مقدمہ عدالت کے روبرو مجھے پیش ہونا تھا۔ اس واقعے کی واحد میں ہی چشمدید گواہ تھی۔ میرے بیان سے میرا باپ بچ سکتا تھا یا پھر پھانسی پر بھی چڑھ سکتا تھا، لیکن دیوروں نے میرے باپ کے ساتھ اپنے 3 دوسرے دشمنوں کا نام بھی لکھوایا تھا جو بالکل بے گناہ تھے۔ اب تک میں اپنے دیوروں کی مرضی کے مطابق بیان دیتی آئی تھی، مگر جب عدالت عالیہ پہنچی تو میں نے ایسا بیان دیا جس سے میرا باپ ہی نہیں، دوسرے ملزم جو اس کیس میں ناجائز ملوث تھے بری ہو گئے۔ دراصل میں ان بے گناہوں کو بری کروانا چاہتی تھی اور باپ کی جان بچا کر میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس پر بڑا احسان کیا ہے، مگر ہائی ملتے ہی اس نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کو دیوروں کے سپرد کر کے آ جاؤں، اس کا کہاں مان لوں اور اس کی معشوقہ کے بوڑھے بھائی کی منکوحہ بن جاؤں۔ وہ ہر حال میں مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتا تھا۔ جب میں نے مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تو ابا نے میرے معصوم بچے کو مجھ سے جدا کر کے نہ جانے کس کے سپرد کر دیا۔ میں اپنے لختے جگر کی یاد میں رو رو کر دیوانی ہو رہی تھی، لیکن ابا پر واضح کر دیا کہ کسی صورت دوسری شادی نہ کروں گی، کیونکہ مجھے شیرا سے آج بھی اتنی محبت تھی جتنے کہ اس کی زندگی میں تھی۔ ابھی یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ مجھے دیور کا پیغام ملا کہ اپنے معصوم بھتیجے کی خاطر ہم نے تم کو معاف کر دیا، اب تم گھر واپس آ جاؤ، کیونکہ تمہارا بیٹا ہمارے پاس اور یہ ہمارے مرحوم بھائی کی نشانی ہے اور تمہارے بغیر اس کا بچنا محال ہے۔ یہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور پیغام ملتا ہی میں بے قرار ہوگی اور ایک دن موقع پا کر باپ کے گھر سے فرار ہو کر دیور کے پاس پہنچ گئی۔ میرا بیٹا واقعی بیمار تھا اور وہ میرے دیوروں کے پاس ہی تھا۔ میرے باپ نے خود ان کی اس شرط پر دیا تھا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ دیوروں نے معافی کا وعدہ تو کیا تھا مگر انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اور بولے تم نے ہماری نافرمانی کی اور باپ کے حق میں بیان دے کر اس کی جان بچائی، جبکہ وہ ہمارے بھائی کا قاتل ہے۔ اب تمہارے باپ کا سر قلم کریں گے یا تم کو ہمارے بھائی کا خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ ہم جس سے چاہیں تمہارا نکاح کر دیں، تمہیں انکار نہیں کرنا ہے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر میں نے ان کی بات مان لی۔ میں نے اپنے بچے کی خاطر میں نے ایک دیور سے نکاح کر لیا، کیونکہ میرے دیوروں کی خواہش تھی اگر میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ڈاکوؤں سے ٹکر لینے کی مجھ میں سکت نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کو بھی ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہتی تھی، جو کہ جانے مانے ڈاکو تھے، لیکن دوسرا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میری کوئی پناہ نہ تھی، نہ ہی کوئی سائبان تھا۔ بس جب تک وہ شخص زندہ رہا میں اس کی منکوحہ بن کے رہی۔ اس کی وفات کے بعد میں آزاد ہوگی۔ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، میرا تحفظ کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دیور کے 3 بیٹے بھی جوان ہو گئے تھے جو اس کی پہلی مرحومہ بیوی سے تھے، مگر میں نے ماں بن کر ان کو پروان چڑھایا تھا۔ وہ ڈاکوؤں کے خاندان میں پیدا ہوئے مگر ڈکیتی کو شکار نہ بنایا، بلکہ کھیتی باڑی کرتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں کسی کی جرأت نہ تھی کہ میری طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ آج میں خوش و خرم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قربانیوں اور صبر کا کتنا میٹھا پھل دیا ہے، جبکہ والد کا اپنا بھی کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ سچ ہے برائی کا انجام برا ہے۔ خیر آج میرے بچے محنت اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور رزق حلال کماتے ہیں۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔